حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کام بتائے جو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ایسا کام بتا حضور کہ جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب بلند آواز سے پورا جملہ بولو، میرا رب۔ میرا رب۔ اور یاد رکھو اس معاملے میں اللہ پاک سب سے بڑا غیور ہے۔ غیور یعنی غیرت مند۔ بولو جواب دو، غیور یعنی اللہ اس معاملے میں بڑا غیرت مند ہے۔ بندہ کتنا بھی پاپی ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، سٹوری ہو، کتنا بھی مجرم ہو، حضور فرماتے ہیں وہ کتنا بڑا مجرم ہے، اس کے گناہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بڑا غیور ہے کہ میرا بندہ میری ذات میں شرک کرے، مجھے چھوڑ کر کہیں اور جھکنے لگ جائے، مجھے چھوڑ کر کہیں اور اس کا جھکاؤ پیدا ہو جائے، اللہ یہ معاف نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ شرک کی قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی۔ تھوڑا سا آپ اس کو سمجھے، تصوف ہو جائے لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ شرک جلی، دوسرا شرک خفی۔ پہلا دوسرا شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک کسے کہتے؟ ایک تو شرک جلی، ظاہر کھلا ہوا کہ بھئی ہم نے ایک بت کی آرتی ہو رہی تھی، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کھلا شرک ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم مجبوری میں کھڑے تھے، وہ ہم کمپنی میں کام کرتے، آفس میں باس نے ہم کو جبرن کھڑا کر دیا تھا تو اس لیے ہم کو کھڑا رہنا پڑا۔ اگر کھڑے نہیں رہتے تو نوکری چلی جاتی۔ یارو اگر کھڑے نہیں رہتے تو نوکری چلی جاتی، کھڑے رہ گئے تو ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا۔ ارے نوکری ایک گئی، کس کے لیے گئی؟ کس کے نام پہ گئی؟ کس کی محبت میں گئی؟ اللہ کی محبت میں۔ اور اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کا رزاق ہے۔ اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کا رازق ہے۔ اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کا روزی رسا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے۔ ارے وہ ایسا رزاق ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، وہ ان کو بھی پلا رہا ہے۔ اور آپ نے سوچ لیا کہ اس کے نام پہ آپ شرک چھوڑ دیتے، تمہیں بھوکا مار دیتا، وہ تمہیں پیاسا مار دیتا؟ نہیں، اگر اس پر توکل مضبوط ہوتا تو اس کے لیے ایک نوکری کو لات مانی، اللہ 100 راستے پیدا کر دیتا۔ تمہارا رازق کمپنی کا باس نہیں ہے، تمہارا رازق اور رزاق دنیا کا کوئی سیٹھ نہیں ہے، بلکہ اس کمپنی کے باس کو اور تمہارے اس سیٹ کو اور ان دونوں سمیت کل کائنات کو پالنے والا رب تمہارا رزاق ہے۔ کہ ہم پتہ نہیں کیسے اٹھ پٹانگ بہانے لے کر آتے ہیں اور اپنی ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ یارو ایمان بہت عظیم شے ہے، یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ مال میں نہیں ملتی، یہ بازار میں نہیں ملتی، یہ چرائی نہیں جا سکتی، یہ چھینی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ وہ ایمان کی دولت ہے کہ اس دولت کے لیے قدرت دلوں کو چن لیتا ہے، دلوں کا انتخاب کرتا ہے۔
اور یہ کیا بات ہوئی کہ قدرت نے انتخاب کر کے دل میں ایمان کی دولت ڈالی اور تم نے دنیا کی خاطر اس ایمان کی دولت کا سودا کر دیا، اسلام کی دولت کا سودا کر دیا، دین کا سودا کر دیا۔ یاد رکھو قیامت کے دن دنیا کا کوئی رشتہ تمہیں نہیں بخشائے گا، قیامت کے دن دنیا کی کسی مروت کی بنیاد پر تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اگر نجات ہوگی ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد۔ میرے آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ داخل ہو گیا جنت میں۔ من قال لا الہ الا اللہ تفلحو، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا قیامت میں اللہ اس کی بخشش ضرور فرمائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بنیاد قیامت میں نجات ہوگی، سوال ہوا حضور بتائے کون سا عمل ہے جس کی بنیاد قیامت میں نجات ہوگی؟ آقا نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ کہو میرا رب، پھر کہو میرا رب۔ شرک خفی بتا رہا تھا، شرک جلی ہو گیا، شرک خفی بتا رہا تھا۔ شرک خفی یہ ہے انسان نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، اکیلا پڑھ رہا تھا یا اور بھی کوئی لوگ تھے لیکن دیکھنے والے نہیں تھے۔ اب حالت نماز میں اس کو محسوس ہوا کہ یار کوئی میری نماز کو دیکھ رہا ہے، یا تنہا تھا کسی کے آنے کا احساس ہوا اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ان کے دیکھنے کی بنیاد اس نے نماز کو اچھے انداز میں پڑھنا شروع کیا، سجدہ تھوڑا سا لمبا کر دیا، رکوع تھوڑا سا لمبا کر دیا، اچھے سے الٹ کھڑا ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، اس نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا کہ غیر اللہ کے لیے کیا؟ غیر اللہ کے لیے۔ تو اب یہ شرک خفی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چھوٹا، چھپا ہوا، چھوٹا نہیں، چھپا ہوا شرک ہو گیا۔ یعنی آپ نے کوئی نیک عمل اللہ کے سوا کسی کے لیے کیا تو آپ اس نیک عمل کو کرنے کی بنیاد شرک خفی کے مرتکب ہو گئے۔ گویا آپ نے خفیہ چھپا ہوا شرک کر دیا، اور شرک کر دیا تو اللہ اس معاملے میں غیور۔ زنا کا کیا آگے، سچی توبہ کیا معاف کر دوں گا، ڈکیتی کی ہے اس کا مال لوٹا دیا توبہ کر دیا معاف کر دوں گا، دنیا بھر کے جرائم میں توبہ کی ہے معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک ایسا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ کتنے گناہ بڑے بڑے جرائم ایسے ہیں کہ قیامت کے دن خدا صرف اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ چل کوئی بات نہیں، تو نے کیا تھا دنیا میں توبہ نہیں کی لیکن میں اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، کفر معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے شرک و کفر کا بھی علم آپ حاصل کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں شرک کفر چھپے ہوئے لیکن ہم کو نہیں پتا۔ میرے آقا نے فرمایا نجات جس میں ہے سب سے پہلا کام کہ کہو میرا رب، اور پھر اس پر استقامت اختیار، ڈٹ جاؤ۔ کیا فرمانے حضور؟ اس پر ڈٹ جاؤ۔ طوفان آئے تم کو اس عقیدے سے ہٹانا چاہے نہیں ہٹیں گے، آندھی آئے تمہارے پیروں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے جان دے دیں گے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا کی حکومت سامنے کھڑی ہو جائے ٹکرانا پڑے تم بھی ڈٹ جاؤ نہیں ہٹیں گے، جیسے ڈٹی ہے شاہین باغ کی عورتیں، ڈٹی ہوئی ہے، حکومت کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، فرعونی نمرودی حکومت کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ایمان عقیدے کا سودا نہیں کریں گے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ NRC کی پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اس کا آخری رزلٹ کیا ہوگا، ارتداد۔ میں نے بتایا تھا مرتد بنایا جائے گا، اب اس کو دہراؤں گا نہیں، بس یہی ہے کہ استقامت کا مظاہرہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آخری اپنی حدیث کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور ڈٹ جاؤ اس بات پر، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس بات سے ہٹا نہ سکے۔ میں نے عرض کیا، صحابی عرض کرتے گئے، میں نے عرض کیا آپ سب سے زیادہ
مجھ پر کس چیز کا خوف کرتے ہیں؟ حضور یہ تو بتا دیا آپ نے نجات کا راستہ، لیکن یہ بتائیں کہ آپ میرے متعلق کس چیز کا خوف کرتے کہ میں وہ کام کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میری نجات ٹل جائے، میری بخشش نہیں رک جائے، میری بخشش ٹل جائے، رک جائے، تھم جائے، کس چیز کا خوف کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے اس کا مجھے خوف ہے، یعنی اپنے غلام سے کہا کہ مجھے تیری زبان کا خوف ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ ہے اگر تم نجات کے تمام راستے اختیار کر لو، اگر زبان کو بے لگام چھوڑا ہے تمہاری نجات رک جائے گی، تمہاری بخشش تھم جائے گی۔ جہاں بخشش کے ذرائع تم نے اختیار کیے وہی سب سے اہم چیز اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو تو انشاءاللہ تمہاری نجات ضرور ہوگی۔ باتیں بہت ہیں، وقت ختم ہو گیا، اس لیے گفتگو یہی رکے گی۔ اللہ رسول نے چاہا تو آئندہ کبھی میں اس گفتگو کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔